اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا پارہ اور سورہ نساء کی آخری 29 آیات اور اسی طرح سورہ مائدہ کی کچھ آیات اس میں پارے میں ہیں۔ سورہ نساء کی آخری جو 29 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں عرض کی ہیں خلاصتاً، جس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، بہرحال 3 مین باتیں ہیں۔ ایک ہے یہود کی مذمت، ایک ہے نصارہ یعنی عیسائیوں کی مذمت، اور تیسرا ہے بہن اور بھائیوں کی میراث، جس کا تذکرہ چوتھے پارے میں میراث کا تذکرہ تفصیلاً ہوا ہے، لیکن بہن بھائیوں کی میراث رہ گئی ہے، کا تذکرہ رہ گیا تھا کہ اگر اولاد نہ ہو تو پھر بہن بھائیوں میں میراث کس طرح تقسیم ہوگی، اس کا تذکرہ یہاں پر بھی آخر میں مختصراً آیا ہے۔ اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی اعلانیہ بات کو یا کسی اعلانیہ شور شرابے کو، الا من ظلم، مگر مظلوم کی جو بات ہے وہ اچھی ہے، یعنی مظلوم اگر شکایت کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اپنے حق کے لیے غیبت کرتا ہے، مطلب اپنا حق کسی کے آگے بیان کرتا ہے، غیبت بےمعنی شکایت کے طور پر شکایت کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو مظلوم کی یہ غیبت شمار نہیں ہوگی۔ مظلوم کا یہ اپنا مدعا رکھنا، اپنا ظلم اپنے اوپر ہوا ہے اس کا بدلہ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے والے کو بہت اجر ملے گا۔ بہرحال آگے بات آتی ہے یہ یہود کے دعوے کی تردید کی، کہ یہود نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہود اس دعوے پر آج تک براجمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ تو یہود کے دعوے کی تردید ہوگی وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی سولی چڑھایا گیا ہے، بلکہ ان کو مشابہ کر دیا گیا ہے، یعنی یہود کے لیے پریشانی کا یہ ہوئی کہ یہود کے جیسے اس کا تیسرے پارے میں تذکرہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر کے اندر چلے گئے تو پیچھے ایک آدمی گیا ان کو قتل کرنے کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، جس کا ترجمہ اس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا بل رفع اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور وہاں جو اندر شخص گیا تھا وہ جب باہر نکلا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی مشابہت اختیار کر چکا تھا، جس کا تذکرہ بھی یہاں آیا ہے شبہ لہم سے، کہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یہ آج تک پھر عیسائیوں کا عقیدہ بھی چلا آ رہا ہے اور یہودیوں کا بھی۔ تو ایک تو یہودیوں کو اس دعوے کو قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بحفاظت ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور احادیث مبارکہ صحیح احادیث مبارکہ بلکہ اجماع امت اہل سنت والجماعت کے ہاں کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نزول کا عقیدہ قطعی ہے اور اجماعی ہے، یعنی اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے، اتریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدی کی پیروی کریں گے، آپ اور اسلام کی امتی بنیں گے۔ اگلے اس دعوے میں تردید ہے عیسائیوں کی۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کے 3 فرقے تھے۔ پہلا فرقہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تیسرا عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے خود خدا ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ روح القدس، اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس مراد مریم علیہ السلام، یہ جو 3 ہیں ان تینوں کا مجموعہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان تینوں کا مجموعہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بہرحال تینوں دعوے غلط ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت ہے، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ وہ خود خدا ہیں، بلکہ تینوں دعوے غلط ہیں، اور تینوں کی تردید اللہ نے کی۔ ولا تقولوا ثلاثہ، عقیدہ تثلیث جسے کہتے ہیں، کہ عندہ خیر لکم منع کیا کہ بھئی وہ ولا تقولوا ثلاثہ عقیدہ تثلیث کی قائل نہ ہو ان کے حوالے سے۔ بہرحال یہاں ان کے عقیدہ تثلیث کی تردیدی فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کی ماں ہیں اور ان کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ بشر ہیں، انسان ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی طرح
آخر میں کلالہ کی میراث کا حکم بھی بتایا کہ جو کلالہ ہے، جس کا مطلب اولاد کچھ نہیں ہے، بالکل کنوارا مرے، تو اس کا یہ ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کوئی آدمی ہے جس کا نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کی میراث اس کی اگر بہن ہے تو اس کے نصف ترکے سے اس کو ملے گی، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ اس کے وارث ہوں گے، وہ اس کی وارث ہوگی اگر اس کے بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اس کی آگے تفصیل ہے، 1/3 ملے گا، 2/3 ملے گا، اگر ایک سے زیادہ بہن ہے بھائی ہیں تو اس طرح میراث تقسیم ہوگی۔ یعنی اگر اولاد نہ ہو، مطلب آدمی بالکل جسے کہتے ہیں چھڑا ہو، تو اس کا یہ ہے کہ اس کی جو میراث ہے وہ اولاد بہن بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اسی طرح سورہ مائدہ جو ہے اس میں یہ مدنی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند احکامات نازل فرمائے، جس میں ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، اس کی ابتدائی صورت یہ تھی کہ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانور، کون سا جانور جو ہے اس کو کھانا جائز ہے نہیں جائز، اور کس قسم کا جانور کھانا منع ہے۔ پھر یہ ہے کہ اکمال دین کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین کی ہر بات جو ہے اس میں اتار دی، اور اسی طرح طہارت کے مسائل ہیں، اور آگے قصاص کے حوالے سے بھی کچھ تذکرہ ہے۔ مختصراً اس کا یہ ہے کہ یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ معاہدات کو ضرور پورا کریں، اور اسی طرح ان سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اطاعت و دین کے متعلق لیے ہیں، یا پھر وہ مراد معاہدات ہیں جو لوگ آپس میں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے ہیں، اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ ان معاہدوں کو پورا کیا جائے، اور اگر آپس میں لوگ کرتے ہیں تو اس کو بھی پورا کیا جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ، اس طرح گلا گھونٹ کر مارا گیا، یعنی گلا گھونٹا گیا کسی جانور کا، وہ حرام ہے، اور اسی طرح اگر کوئی سخت چوٹ کے ذریعے ہلاک ہو گیا، والموقوذہ وہ ہے، والمتردیہ اسی طرح جو اوپر سے نیچے لکھڑاتا ہوا گر گیا وہ ہلاک ہو جائے وہ، اور جو کسی ٹکر یا تصادم سے ہلاک ہو جائے وہ، اسی طرح کسی درندے جانور نے پھاڑ دیا ہو یا مار دیا ہو تو وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یہ جتنے بھی جانور ہیں سب حرام ہیں۔ بہرحال جو خلاصہ ہے کہ جو جانور ذبح نہ کیا جائے، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اور اس کسی ٹکر سے، گلا گھونٹنے سے کسی جگہ لگ جائے اور مر جائے تو وہ جانور بھی اس کے مردار کے حکم میں ہے، اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ ابھی جو گولی ہے، یہ جو گولی لگ جائے اگر جانور کو اور گولی سے جانور مر جائے، اسی طرح تو وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر گولی لگ جائے اور اس کے زندہ ہونے کی حالت میں آپ اس کے گلے پر چھری پھیر دیں تب جائز ہے اس کو کھانا، کیونکہ گولی جو ہے یہ ٹکراتی ہے، یہ ذبح نہیں کرتی، چیرتی نہیں ہے یہ، بلکہ ٹکراتی ہے، یہ اسی ٹکر سے جو ہے وہ جانور اس کو اندر جاتی ہے، یعنی آپس میں ٹکراتی ہے، یہ چیرتی نہیں ہے، مطلب ذبح کے حکم میں نہیں آتی، یہ ٹکرانے کے حکم میں آتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ جائز نہیں ہے وہ جانور جس کو گولی لگ جائے۔ اس لیے شکار کرنے جو جاتے ہیں وہ اس بات کا احتیاط رکھتے ہیں کہ جب گولی لگ جاتی ہے جانور کو، وہ نیچے گرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں۔ اس طرح کوئی قربانی کے موقع پر اگر جانور بھاگ جاتا ہے تو گولی مار کے فوراً اس کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے گلے پر چھری پھیر دی جائے، کیونکہ اگر وہ گولی سے مر گیا اور گلے پر چھری نہ پھیری تو وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے بھی فرمایا تھا کہ مجبوری کی حالت و حالت اضطرار ہو، کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو اتنی مقدار آدمی کھا سکتا ہے کہ زندہ بچ جائے اور وہ کھا لے، تو یہ مرا ہوا جانور اس موقع پر کھا سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ بہرحال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ قرآن کریم کے احکام سے اعتبار ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نازل فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں آپ علیہ السلام کو پر دین کو کامل فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل فرما دیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے اور کچھ احادیث میں
اور کچھ مسائل کے لیے قرآن و احادیث میں اصول بتا دیے جن کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جائے گا۔ ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو فقہا عطا فرمائے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے دینی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، قیامت تک کے لیے اگر ہمیں کبھی بھی کسی معاملے پر ضرورت پڑے گی تو وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ لیکن اب کچھ ہمارے ایسے جدید ایسے مسائل ہیں، جیسے آج کل بینکوں کے مسائل ہیں، بینکوں میں سود کس، یہ جو علماء نے اس پر اپنے آراء پیش کی ہیں، اب کتنے ایسے مسائل ہیں۔ ابھی جو گولی کا مسئلہ ہے، اس وقت تو گولیاں نہیں ہوتی تھی بھائی، گولی سے کا شکار، ابھی جدید مسائل ہیں۔ اب یہ تو قرآن حدیث میں آپ کہیں گے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو ہمیں نکالنے کے لیے احادیث میں مثالیں موجود ہیں، قرآن میں اس کا اصول موجود ہے۔ جیسے قرآن میں آ گیا کہ بھئی جو چیز ٹکر لگ جائے، ٹکر سے جو جانور ہلاک ہوا ہو وہ جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے کھانا۔ اب اسی طرح گولی ٹکر ہے، گولی ٹکراتی ہے، تو اب ہم نے اس سے یہ استدلال کیا فقہا نے کہ یہ دیکھو بھئی گولی اور ٹکر ایک جیسی چیزیں، تو جس طرح ٹکر سے ہلاک ہونے والا جانور جائز کھانا جائز نہیں ہے، اس طرح گولی جس جانور کو لگ جائے تو وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے ہمارے فقہا نے قرآن ہی سے چیزیں نکالیں، استدلال کیا، اس لیے فقہا کا انکار تو ائمہ اربعہ جو ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، وہ سب سے قدیم ہیں، ان کی فقہ موجود ہے۔ تو آج کل کوئی اگر بندہ اٹھ کے اپنی نئی فقہ بنا لے اور اپنا نیا طرز ایجاد کر لے، وہ حجت نہیں ہوگا، کیونکہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات لی اور وہ مبارک دور پایا، تو ان کے ذہن میں جو اسلام کی روشنی اور حقانیت ہوگی، وہ جو بات کریں گے وہ زیادہ معتبر ہوگی ہماری بات سے، تو ہم ان سے لے کر روشنی اپنے مسائل پیدا کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے ائمہ کو کہ انہوں نے بھی پھر قیاس میں اور مسائل بنانے میں اور ایسے ایسے مسائل بنائے جو اس وقت نہیں تھے، لیکن آج وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی قدر آتی ہے کہ انہوں نے یہ مسائل آج سے 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے ہی حل کر کے چلے گئے تھے، اور آج ہمیں صرف ایک چیز دیکھنی ہے اور باقی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ذبیحہ کا حکم نازل فرمایا ہے کہ جو مشرک ہیں، مشرک ہندو وغیرہ جو آج کل ہیں، ان کا جو ذبیحہ ہے، یہ سکھ ہو گئے، مطلب باقی مذاہب جتنے فرقے بھی ہیں، یہ اگر کسی جانور کو ذبح کر دیں تو ان کے ذبح کیا ہوا جانور کھانا حلال نہیں ہے۔ لیکن جو اہل کتاب ہیں، یہود اور عیسائی، ان کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، بشرطے کہ نبی کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں، اور عیسائی کتاب پر، انجیل پر ایمان رکھتے ہوں، یا یہود تورات پر ایمان رکھتے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں۔ جو اہل کتاب ہیں یہ دو، یہود اور عیسائی، ان کا جو ذبیحہ ہے وہ کھانا جائز ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اوت الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھایا جائے۔ اہل کتاب آج کل اس طرح نہیں رہے کہ مکمل، آج کل لادینیت بہت ہے، لامذہبیت ہے، سارے ملحد ہیں، کوئی پکا عیسائی یا یہودی نہیں، عیسائی نہیں ہوتا، یہود تو بہرحال پکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہاں پر وضو اور غسل کے تفصیلی احکامات بیان ہوئے ہیں، فرائض ہیں وضو کے، غسل کے، تیمم کے۔ غسل اور تیمم کی تفصیلی بحث تو کل ہو گئی تھی۔ وضو کے حوالے سے چند باتیں یہ ہیں کہ وضو کے جو فرائض ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہوتے ہیں کہ مطلب چہرہ دھونا، بازو دھونا، مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرائض ہیں۔ بہرحال سنتوں میں ضروری چیزیں جو ہم سے رہ جاتی ہیں، مسواک کا اہتمام، بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے شروع میں، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، پاؤں کا خلال کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، احادیث سے ثابت ہیں۔ اور پاؤں کو دھونا چاہیے، ٹخنوں سمیت دھونا چاہیے، اور خوب احتیاط کرنی چاہیے، پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے، ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی خلال کرنا چاہیے۔ بہرحال جتنی بھی چیزیں ہیں وضو میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، نہ تو کسی تعلق کی بنا پر اس میں کمزوری آئے، اور نہ ہی کسی سے دشمنی عداوت کی وجہ سے عدل و انصاف متزلزل ہو۔
اسی طرح آگے یہود و نصارہ کے دعووں کی تردید کی ہے کہ یہود و نصارہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ لیکن پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر عذاب ہوگا بھی تو ایام معدودات، گنتی کے چند دن عذاب ہوگا، زیادہ ہمیں عذاب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فلم يعذبكم بذنوبكم، جب کیوں اللہ تمہیں عذاب دے گا تمہارے گناہوں کے بدلے؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اگر اللہ کے تم محبوب ہوتے تو اللہ ایک دن بھی عذاب دیتا بلکہ تمہیں جنت میں بھیجتا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم عام بشر ہو، نہ اللہ کے بیٹے ہو نہ اللہ کے اس طرح محبوب ہو، بلکہ اللہ کا محبوب تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یعنی یہود اور نصارہ کے اندر اپنا ایک گھمنڈ تھا، اپنا غرور و تکبر تھا کہ بھئی ہم نے اتنی نعمتیں پائی ہیں، من و سلوہ، اور اتنے ایسے ہم پر انعامات ہوئے ہیں تو ہم عذاب ہمیں نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بخش دیں، جس کو چاہیں عذاب دیں۔ بہرحال اسی طرح وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یہاں پر حابیل اور قابیل کی جو داستان بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک مشہور داستان ہے کہ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہوا کے بطن سے آدم علیہ السلام کو جڑواں اولاد عطا فرماتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ایک لڑکا جو قابیل کے ساتھ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور پھر اسی طرح دوسرے میں حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکی ایک پیٹ سے ایک وقت جڑواں پیدا ہوتے تھے، یعنی دو مرتبہ پیدائش ہوتی تھی، لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو حابیل کے ساتھ جو ان پیدا ہوئی تھیں ان کا نکاح کرنا تھا قابیل کے ساتھ، یعنی کیونکہ نکاح کی یہی صورت ہوتی تھی کہ جو اکٹھے پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بہن بھائی ہیں، جو مطلب اور جو پہلے پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ تو قابیل کے جن کے ساتھ نکاح ہونا تھا، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں وہ کم خوبصورت تھیں، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھیں، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں وہ زیادہ خوبصورت تھیں۔ اب حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کے ساتھ، قابیل کی بہن کے ساتھ، اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ، تو جو اس طرح آپس میں خوبصورتی کی بنیاد پر نہ ہو سکا تو حابیل نے قابیل کو کہا کہ بھئی میں نہیں کرنے دیتا آپ کو، جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا اس ساتھ میں نکاح کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا بھئی تم ایسے کرو، اپنی قربانی رکھ دو کسی جگہ پر، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ کر لے۔ تو قربانی کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اپنا کوئی بھی صدقہ جا کر کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، اور اوپر سے ایک بجلی آتی تھی، وہ جس کو جلا دیتی تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو قربانی بھی جب دونوں نے رکھی تو قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، یعنی اس کو جلایا نہ گیا، حابیل کی قربانی جلا دی گئی اور وہ قبول ہو گئی۔ اب اس کو اور ضد ہو گئی تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو دنیا میں پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ حالات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باغیوں کی سزا کا بیان کیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، کہ باغیوں اور ڈاکوں کی سزا بیان کی ہے کہ اس سزا کا بنیادی مقصد جرائم کو ختم کرنا ہے۔ اس کی 4 صورتیں ہیں، یعنی جو ڈاکہ زنی ہے، ڈاکہ جو کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلم کو یا غیر مسلم کو ڈاکے کے طور پہ قتل کرتا ہے اور مال نہیں لوٹتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلم کو یا غیر مسلم کو دارالاسلام میں یعنی مسلمان ملک میں قتل بھی کرتا ہے، مال بھی لوٹتا ہے، تو اس کے قتل کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو سولی پر لٹکایا جائے، پورے چوک میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے پیٹ کو میں نیزہ مار کر اس کا پیٹ چاک کیا جائے۔ ڈاکو کا یہ حکم ہے، ڈاکو کو یہ سزا دی جائے، کیونکہ جب یہ سزا ہوگی تو کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی ڈاکہ ڈالنے کی آئندہ، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک سزا ہے کہ سولی پر لٹکا کے پیٹ چاک کر کے سزا دی جائے اور اس تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ تو بہرحال اگر مال بھی لوٹے اور قتل بھی کرے تو اس کا پیٹ چاک کیا جائے۔ اگر مال لوٹتا ہے قتل نہیں کرتا تو اس کا ایک ہاتھ یعنی بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹا جائے، اور اسی طرح اگر کچھ بھی یہ بھی نہیں کرتا صرف کوشش کرتا ہے تو اس کو جلا وطن کیا جائے، ملک سے نکالا جائے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، بہرحال یہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے چور کی سزا کا بیان ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور کوئی شخص ہو یا عورت اگر کسی محفوظ جگہ سے بغیر اجازت کے چھپ کر کوئی چیز چراتا ہے تو اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر والسارقہ عورتوں کا خصوصاً لفظ نازل فرمایا، عورتوں کا اسپیشل کہا والسارقۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور کیونکہ اگر مال مسروقہ کا مطلب پورا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، چور ہو یا مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بہرحال اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دلی دوستی پر بھی ممانت فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الرسول اللہ لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ اسی طرح منافقین کا بھی ذکر فرمایا کہ تینوں فرقوں کی عادت کو بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور آراء کو مقدم رکھتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، کہ کفار کبھی بھی کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے، یعنی اہل کتاب جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کے ساتھ تعلق والے سمجھے جاتے ہیں، جب وہ کسی کی دوست نہیں ہو سکتے تو باقی فرقوں والے کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو کفار کے ساتھ دلی دوستی کی ممانعت ہے، اگرچہ رواداری کا تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرتدین اور مخلصین کا تذکرہ کیا کہ یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ۔ مسلمانوں میں اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دین اسلام کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم دین کو سنبھالو گے تمہاری دنیا و آخرت کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر تم نہیں لاتے دین کو چھوڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اور لوگ لے آئیں گے جو دین سے محبت کرتے ہوں گے۔ تبلیغ دین کی تاکید آپ علیہ السلام کو فرمائی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے، تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں کو پہنچا دیں، کوئی برا مانے یا بھلا اور مخالفت کرے تو لوگوں تک پہنچا دیں۔ دوسرا سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہ مسلمانوں کے کفار ہیں ہی دشمن ہیں، لیکن فرق کیا کہ یہود اور مشرک، یعنی یہود اور ہندو، آج کل اس کا اضافہ کر دیں، یہود، ہندو اور شیعہ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اس کے ساتھ یہ سب سے بڑے دشمن یہ تین ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور اگر تم سے کوئی محبت کرتے ہیں، اگر تمہارے کفار میں تمہارے کوئی محبت کے اعتبار سے قریب ہیں تو وہ عیسائی ہیں۔ اب اس کا مشاہدہ بھی کر لیں، اگرچہ عیسائی بھی اس وقت دنیا میں جنگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں غزہ میں مظلوم مسلمانوں پر آواز اگر اٹھ رہی ہے تو مسلمان ملکوں سے زیادہ عیسائیوں میں اٹھ رہی ہے، اور عیسائی مسلمانوں کی آواز اٹھا رہے ہیں، اگرچہ وہ بھی کافر ہی ہیں، ان پہ کوئی بھروسہ ان پر بھی نہیں ہے، لیکن کفار میں مسلمانوں کے حوالے سے اگر کوئی فرقہ نرم دلی رکھتا ہے تو وہ عیسائیوں کا فرقہ ہے۔ عیسائیوں کا جو فرقہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی نرم دلی رکھتا ہے کسی اعتبار سے، تو اگر کبھی مجبوری ہو، مطلب بہت سارے فرقے ہوں تو اس میں سے اگر کسی فرقے پر بھروسہ کرنا پڑ جائے تو اس میں آپ عیسائیوں کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال دشمن تو وہ بھی ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں، پہلے ایک جگہ فرمایا وقالت الیہود والنصارى یعنی ولن ترضى عنک الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کفار راضی تب تک نہیں ہوتے جب تک ہم ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، بلکہ ہم تو اپنے دین کی پیروی کریں گے، ہم ان کی پیروی کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کفار کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔